بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے کہتے ہیں مبشر مغل، اور آج کے اس ویڈیو سیشن میں جس ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خود کی پہچان۔ ہم خود کی پہچان کیسے بنا سکتے ہیں یا اپنے آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں میں کیسے بنوا سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے کوئی نہ کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کو لے کے، اپنے آپ کو دیکھ کے کہ ہم فیوچر میں اس طرح کے بندے ہوں گے، تو وہ کس طرح ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی پبلکلی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ایک اور اہم چیز پہ میں توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ عام طور پر ہم وہ شخصیت پرستی کا شکار ہو گئے ہیں اس دور کے اندر، خاص طور پر۔ تو ہم جب بھی کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ہو بہو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کوئی ہمارا ایک ایسا ہیرو جو ہم کبھی کوئی ٹی وی دیکھیں، ڈرامہ یا پھر مووی دیکھیں تو اس میں پسند آتا ہے، ہم بال بھی اس طرح کے بنا لیتے ہیں، ہم اس طرح کے ڈریس پہن لیتے ہیں۔ پھر چلو یہاں تک بھی بات حرج نہیں ہے، ہم اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، جس طرح وہ بولتا ہے ہو بہو ہم اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، چونکہ یہ ہماری اپنی شناخت کو مٹا دیتا ہے۔ اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دلانی ہے۔ تو واپس آتا ہوں اپنی پہچان۔ تو پہچان کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ پہچان ہے جو بچپن میں ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ مثلا ہم کس خاندان میں پیدا ہوئے، کس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، ایک تو یہ ہماری اس وقت شناخت ہوتی ہے۔ پھر ہمیں ایک نام دے دیا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے، پھر وہ نام شناخت ہوتا ہے، ہم میل ہیں یا فیمیل، یہاں پہ بھی ہماری شناخت بنتی ہے۔ لیکن میں اس شناخت کی بات نہیں کر رہا، چونکہ یہ شناخت ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو شناخت ہے، جو اپنی پہچان ہے، وہ ہے جب ہم باشعور ہوتے ہیں، اور باشعور ہو کے ایک کردار وہ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں میرا رول یہ ہے، وہ میں نے پلے کرنا ہے اور واپس جانا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا کوئی ایسا خاص رول ہے، ایسا خاص کردار ہے جس کو وہ نبھا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے نوکری کرنی ہے، تو ہم لوگوں کے خواب پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن ایکچوئل میں یہ ہے کہ ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک یونیک پرسنالٹی دی ہے۔ ہر انسان کے پاس یہ فیکٹر ہے، یہ ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر ایک ایسا فلٹر ہے، اس کے اندر ایسی فیلنگز اور ایسے جذبات ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جو آپ چاہ سکتے ہیں، وہ میں نہیں چاہ سکتا، چونکہ آپ کی ایک اپنی تھنکنگ ہے، میری اپنی تھنکنگ ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، میری اپنی پرسنالٹی ہے۔ جب بھی ہم کوئی آئیڈیل پرسنالٹی بناتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے ہم سیکھتے ہیں، یعنی لرن کرتے ہیں۔ اس کو کبھی بھی اتنا حاوی مت ہونے دیں کہ آپ جناب اسی کو کاپی کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح وہ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رونالڈو کی شرٹ پہن کے کھیل رہا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا چونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں رونالڈو کی طرح کھیل رہا ہوں، اس لیے میں نے شرٹ پہن لی۔ یہاں تک تو چلے بات ٹھیک ہے کہ اس نے موٹیویٹ ہونے کے لیے اس کی شرٹ پہن لی، یہاں تک تو ٹھیک، لیکن اگر اس سے آگے بات بڑھتی ہے تو پھر وہ ہماری اپنی جو شناخت ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ خود سے سوال کرنا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا وہ کون سا کردار ہے جس کو اس دنیا کے اندر نبھانا ہے۔ صرف روٹی، کپڑا، مکان، یہ تو بیسک نیڈز ہیں، اس کے علاوہ وہ کون سی پرفارمنس ہے جو آپ نے دے کے جانی ہے۔ جس طرح کبھی آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہو، کوئی مووی دیکھتے ہو، تو اس میں ایک خاص کریکٹر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مووی تو خود نہیں دیکھ سکتے، شاید کبھی ہمیں مرنے کے بعد دکھائی جائے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم کسی اور کی کہانی پڑھ کے یا اس کی کہانی سن کے ہم انڈرسٹینڈ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی نہ کوئی اس دنیا کے اندر رول ہے، کردار ہے جس کو ہمیں نبھانا ہے۔ وہ کسی پیشن کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ کسی پروفیشن کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ عام طور پر بہت سارے پیشے ہیں اس دنیا کے اندر، تو ان پیشوں میں ہمارا کون سا پیشہ ہے؟ کیا ہم کھلاڑی ہیں؟ کیا ہم تماشائی ہیں؟ کیا ہم کرکٹ کے میدان کے کھلاڑی ہیں، فٹ بال کے کھلاڑی ہیں، ہاکی کے پلیئر ہیں، یا اس میں ہم تماشائی بنیں گے، یعنی ان کو اپریشیٹ کریں گے؟ یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب تک اپنی زندگی میں آپ یہ واضح نہیں کریں گے، یعنی اپنی اس نام کے ساتھ کوئی ٹیگ نہیں جوڑیں گے۔ اب یہ ٹیگ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کہیں دیوار کے اوپر ایک لائن لکھ لیں اپنی ذات کے بارے میں کہ ودن 5 ایئر، ودن 10 ایئر میں اس طرح کا شخص ہوں گا، میں اس چیز کو اچیو کروں گا، یہ میری پرسنالٹی ہوگی۔ تو جب آپ
وہ لائن ڈیفائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک کردار مل گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب بھی آپ کوئی پروفیشن چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کا پیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے، چونکہ بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں آپ کی پہچان بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دن 4 دن 10 دن گزریں اور آپ مشہور ہو جاؤ، آپ کامیاب ہو جاؤ، آپ کی پہچان اس بزنس کے ساتھ جڑ جائے یا اس پروفیشن کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جتنا بڑا آپ آدمی بننا چاہتے ہیں، جتنی بڑی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اتنا ہی زیادہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ محنت تو کرنا ہی پڑتی ہے لیکن انتظار سب سے مشکل ہوتا ہے۔ صبر اتنا آپ کو آنا چاہیے، چونکہ اس دوران جب تک آپ مکمل طور پر وہ شخصیت اڈاپٹ نہیں کر لیتے، بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ تو ان مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے یا ان کے اندر سے گزرنے کے لیے آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ صبر آپ کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ جب وہ صبر آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ لیکن یہ صبر کیسے آئے گا؟ جب آپ کا وہ پیشن ہوگا، یعنی آپ شوق سے وہ کام کریں گے، دل لگی سے کریں گے۔ جب آپ کا دل کرے گا، جب آپ کی پوری باڈی آپ کو موٹیویٹ کرے گی، انسپائر بیسیکلی کرے گی ٹو ڈو دیٹ تھنگ، پھر آپ وہ اچھے سے کر پائیں گے۔ پھر صبر بھی آ جائے گا، پھر کوئی مشکل ٹائم آیا وہ بھی آ جائے گا، اس کو بھی آپ کور کر لیں گے۔ چونکہ ہو سکتا ہے سم ٹائم آپ کو نہ تو اچھے پیسے مل رہے ہوں، نہ اچھی پے مل رہی ہو، بس یہ ہے کہ آپ کی شناخت بنتی جا رہی ہے اور آپ اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہو، تو اس دوران پیشنس جو ہے وہ آپ کو سکسیسفل کرے گا۔ ایک اقبال کا شعر ہے، اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر اس کو میں اس طرح ڈیفائن کروں کہ آپ ایک کام کو جب فوکس کے ساتھ کرتے ہو، مکمل توجہ کے ساتھ، تو بہت سارے کاموں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ جب آپ ایک سجدہ اچھے سے کرتے ہو تو صدیوں کی عبادت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہ ایک اور شعر ہے، اس میں اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ آفاق سے مراد یہاں پہ جہاں لیا گیا ہے، دنیا لی گئی ہے۔ تو کافر کی پہچان اس دنیا سے ہو سکتی ہے، ہماری تو پہچان یہ ہے کہ ہمارے اندر پورے کا پورا جہاں جو ہے وہ بھرا پڑا ہوتا ہے۔ بس سمپل سی بات ہے کہ ہمیں خود کو توجہ دینی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے من میں جھانکتے ہیں، اپنے من کے اندر ڈوبتے ہیں، خود کی تلاش کرتے ہیں، اپنی پہچان کرتے ہیں، وہ ایک کریکٹر ڈھونڈتے ہیں جس کو ہم نے اس دنیا میں پرفارم کرنا ہے، اور پھر اس کی طرف لگ جاتے ہیں، یعنی اس کو حاصل کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر ہمیں بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہو۔ کیا آپ اپیرنس کو اپنی پہچان کہہ رہے ہو، یعنی آپ کا کون سا لیونگ سٹائل ہے، آپ کا ہیئر سٹائل، آپ کی آؤٹ لک، یا پھر آپ جس طرح کا ڈریس پہنتے ہو، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، یا پھر آپ جو پبلکلی جو لوگ آپ کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی چیز ہو سکتی ہے، اور تیسری چیز ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا دکھانا چاہتے ہو۔ تو کبھی بھی کم از کم یہ مت سوچا کریں کہ لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لوگ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کی من کی اور آپ کی روح کی آواز ہے۔ جب آپ وہ پرفارم کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ وہ تمام چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کی نیچر کے ساتھ بلانگ کرتی ہیں، آپ ان کو اڈاپٹ کرتے ہو، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو، ان کو اپناتے ہو، اور پھر ورکنگ کرتے ہو۔ جب ورکنگ کرتے ہو تو پھر ایک شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے، اور وہی آپ کی پہچان بنتی ہے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔